کہ ولی ہیں، ایک شخص آتا ہے آپ کی بارگاہ میں تو آپ کی دعوت فرماتا ہے، کہتا آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے۔ اس میزبان نے آپ سے ایک بار کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، دوبارہ کا جب بھی جواب نہیں دیا، تیبارہ میں کہا، اس نے جب کئی بار اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ سے جب کئی بار اصرار کیا کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس میزبان سے کہا میں آؤں گا آپ کے گھر، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے گھر دعوت میں جب آؤں گا جب میری 3 شرطوں کو منظور کرو گے۔ وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے کہا ہمیں آپ کی 3 شرطیں منظور ہیں، آپ اپنی شرطیں بتائیے۔ اور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے گھر دعوت میں آنے کی پہلی میری شرط یہ ہے میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ کہا میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں اس واقعے کو کئی بار بتا چکا ہوں، آج پھر اپنی یہ دل کی تکتیب پر لکھیں، ان کے بزرگوں کے قول کو اپنائیں اور ان کی زندگیوں کو پڑھیں، کس طریقے سے ان زندگی کو گزارا ہے۔ ہمارے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر لو، اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گزار دو، عبادت گزار بن جاؤ۔ اس لیے ہم ان کی واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری پہلی شرط ہے میں جہاں آؤں گا جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ وہ شخص بڑا امیر زیادہ تھا، بہت پیسے والے تھا۔ اس شخص نے کہا میں آپ کی شرط کو منظور ہے، ہم نے آپ کی شرط کو منظور کر لیا۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ بھی منظور ہے، میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ اس میزبان نے کہا میں آپ کی یہ بھی شرط منظور ہے۔ اس نے کہا تیسری شرط بتائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تیسری شرط یہ ہے میں جو آپ سے کہوں گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ میں جو آپ سے کہوں گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا امیر آدمی تھا، بہت بڑے گھرانے کے لوگ تھے، مگر اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں اور ان کے مزاج کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو رب کی بارگاہ میں ڈھال دیا ہے، کس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی زندگیوں کو اور ان کی راہ و راست پر چلا کر اپنی زندگی کو انقلاب اور ایمان کی تعزیق کو دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت کا وقت آتا ہے، جب دعوت کا وقت آیا وہ میزبان آج رحمت اللہ علیہ کی راستہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ آئیں اور دعوت شروع کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ دعوت میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر پر پورا پڑا ہے اور ٹیڑھی ٹوپی لگی ہے اور گندا کرتا پیجامہ ہے، پہن کر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں جہاں لوگوں کی چپلیں اتری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں بیٹھتے ہیں؟ جہاں لوگوں کی چپلیں اتری ہوتی ہیں۔ مگر اس میزبان نے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کیا تھا، بیٹھنے کا انتظام کیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مگر اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ جاتے ہی وہاں پر بیٹھتے ہیں جہاں لوگوں کی چپلیں پڑی ہوتی ہیں۔ آج کوئی ہماری دعوت کرے اور ہمیں اگر کوئی بیٹھن میں بیٹھا دیتا ہے تو ہم وہاں پر ہی بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں، مگر اللہ کے ولی کی زندگی کو دیکھیں، وہ وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں لوگوں کی چپلیں اتری ہوتی ہیں۔ وہ میزبان دیکھ کر یہ بات حیران رہ جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کہیں گے، اس لیے میری پہلی شرط یہی تھی میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ شرط کو منظور کیا۔ دوسری شرط کی باری آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ سے کھانے کی اجازت لی گئی کہ کھانا تناول فرمائیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کھانے کا بارے میں کہا جی ہاں کھانا شروع کروا دیا جائے اور مہمانوں سے کہو کھانا تناول فرمائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب لوگ لذیذ اور اچھے کھانے کی طرف دوڑے ہیں، مگر اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی کا نمارہ نکالا ہے اور اس کو چبانے لگے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، غور کریں، اچھے کھانے کی طرف لوگ دوڑے، مگر اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا نمارہ نکالا، اس کو کھا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم شادیوں میں جاتے ہیں یا کئی پارٹی میں جاتے ہیں، آدھے کھانے کو کھاتے ہیں اور آدھے کو ٹیبل کے نیچے پھینک کر آتے ہیں۔ ارے تم کو رب نے دیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں جو روڈوں پر پڑے ہیں، جن کو کئی دن گزر جاتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا ہے، فاقہ کشی کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا دعوتوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم 2-3 دن پہلے ہلدی مناتے ہیں تو اس میں بھی بڑا لمبا کھانا کرتے ہیں، مگر کھانا انہی کے لیے ہوتا ہے جو گھر سے بھی امیر زادے ہوتے ہیں اور جو امیر لوگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
जो खाने का दावत का हक जो है, जो वलीमे का हक दिया गया है, ये गरीबों के लिए है। अमीर तो खाता ही अपने घर पे, मगर लोग कहते हैं कि अगर गरीब मेरे घर में आ जाएगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इसको कैसे अपनी महफिल में शामिल करूं। हम तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे जूते पहने हैं, अच्छे बनकर हुलिया बनाकर आए हैं, मगर कोई गरीब आता है तो उसको धुतकारकर बाहर भगा दिया करते हैं। अरे पढ़ो इनकी जिंदगी को देखो। दूसरी शर्त की बारी आई, लोग अच्छे खानों की तरफ दौड़े, अच्छी ग़िज़ाओं की तरफ दौड़े, मगर अल्लाह के वली रहमतुल्लाह अलैह ने सूखी रोटी का निमाला जेब से निकालकर चबाने लगे हैं। मिज़बान ने जब ये देखा तो बड़ा दंग रह गया, मगर उसने शर्त मंजूर की थी। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा, आप मुझको रोक नहीं सकते। दूसरी शर्त पूरी होगी प्यारे इस्लामी भाइयों। तीसरी शर्त की जब बारी आई, आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सारे मेहमानों को इकट्ठा किया जाए। अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ, उसके रसूल का मोहब्बत है तुम्हारे दिलों में, सहाबा इकराम की मोहब्बत है तुम्हारे दिलों में है, तो आज अपनी तख्ती पर दिल कर लिख कर जाना कि आज से जिंदगी को अपनी बदलेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इसलिए जब तीसरी शर्त की बारी आई प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कहा तमाम मिज़बान यानी या तमाम जो मेहमान आए थे उनको जमा किया जाए। उनको जमा किया गया। जमा करने के बाद एक अंगीठी मंगाई गई। एक अंगीठी मंगाने के बाद उसमें आग जलाई गई। आग जलाने के बाद उसके अंगारों को लाल किया गया। जब उसके अंगारे लाल सुर्ख हो गए तो उस पर एक तवा रखा गया। तवा जब लाल सुर्ख अंगारों की इतना हो गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आज जो तुमने खाने खाए हैं उसका खड़े होकर हिसाब दो, बताओ कि आज हमने खाने में क्या खाया है। आप रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं, नंगे पांव हैं, पैर में चप्पलें भी नहीं है, जलते हुए तवे पर, लाल सुर्ख तवे पर खड़े होकर कहते हैं कि आज के खाने में हमने सूखी रोटी खाई है। आज के खाने में हमने सूखी रोटी खाई है। और तमाम मेहमान आए और इस तवे पर खड़े होकर ये बताएं कि आज हमने फला खाना खाया है, आज हमने फला ग़िज़ा को खाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के वली रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस लाल सुर्ख जलते हुए तवे पर खड़े होकर ये कहा कि हमने सूखी रोटी का निमाला खाया, लोगों ने अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाई हैं, उनकी हिम्मतें नहीं पड़ रही हैं इस तवे पर खड़े होने के लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, लोगों की चीखें निकल गई, लोगों के आंसू आ गए कि आप तो अल्लाह के वली हैं, मेरी ये नरम पाँव ये जलते हुए तवा पर कैसे खड़े हो सकते हैं, ये लाल सुर्ख आग पर कैसे गवाही दे सकते हैं। अल्लाह के वली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जुमला कहा, ये जुमले को लेकर जाओ प्यारे इस्लामी भाइयों। आपने फरमाया कि जब तुम दुनिया में एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते, 40 साल 50 साल की जिंदगी जो गुनाहों में गुजरी है उसका कैसे हिसाब दोगे। गौर करो प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना सा जुमला दिया है। कहा जब तुम एक वक्त के खाने का इस दुनिया की आग पर खड़े होकर नहीं दे सकते हो तो कयामत के दिन तुम 40 साल 50 साल की गुनाहों की बीती हुई जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे। क्या बताओगे कि 40 साल की जिंदगी का एक एक सेकंड का हिसाब दिया जाएगा, एक एक खाने का हिसाब दिया जाएगा, एक एक कपड़े का हिसाब दिया जाएगा, गरीबों को सताया वो भी बताया जाएगा, गरीबों को मारा ये भी पूछा जाएगा, गरीबों का मार हड़प किया ये भी बताया जाएगा, लोगों के साथ बदकारियां और बदगुमानी से देखा, लोगों की चुगलियां की, लोगों के घर में चोरी करी, डाका डाला, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी तुमने सोचा